الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید غدیر ہے اور عید غدیر ہونے کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں انتخابات بھی ہیں۔ یعنی گلگت بلتستان کو کہا جاتا ہے سرزمین ولایت، سرزمین اہل بیت، اور خدا کا غضب دیکھیں کہ اس سرزمین اہل بیت میں غدیر کا انتصابی مولا اور انتخابی مولا، یہ دونوں یہاں پہ جمع ہیں۔ یہاں کا ایک ایک جسم انتخابی امام کو بھی مانتا ہے، انتصابی امام کو بھی مانتا ہے، اور اس وہم میں مبتلا ہیں کہ یہ غدیری ہے، اس وہم میں یہ مبتلا ہیں کہ یہ غدیری ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک بندہ جو اپنے وہم اور خیال میں مبتلا ہو جائے، اس وہم میں مبتلا ہو جائے کہ وہ غدیری ہے، درحالً کہ وہ اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کو چن لیتا ہے لیڈر کے طور پر، اس کی لیڈرشپ کا اقرار کرتا ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے، لوگوں اس کے جھنڈے اٹھاتا ہے، اس کے پوسٹر چھپواتا ہے، سوشل میڈیا اور مختلف قسم کی سائٹس پر وہ اس کی تشہیر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں غدیری ہوں۔ یہ انتخابی کب سے انتصابی بن گیا؟ آپ نے کہا کہ میں انتخابی ہوں، پھر آپ نے کہا نہیں میں انتصابی ہوں، بیک وقت شیطان بھی اور رحمان بھی۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ نہیں ہے یہ پاسبل۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، وہ ایک دل میں شیطان کی محبت رکھیں، دوسرے دل میں رحمان کی محبت رکھیں۔ اگر ایک بندہ ایک ہی دل میں دونوں محبتوں کو جمع کرتا ہے، انتخابی اور انتصابی، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے انتصابی محبت یعنی مولا غدیر کے مولا کی محبت ختم کر دیتا ہے۔ پھر وہ قرآن کو زندگی بھر قرآن نہیں پڑھے گا، زندگی بھر ان کی نسلوں میں قرآن پڑھنے والوں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ قرآن کے الفاظ سیکھنے والے مل جائیں گے تاکہ کاروبار کے لیے مدد ملے، آگے جب لوگوں کو بیوقوف بنانا ہو اس وقت یہ کام آئے، لیکن جب اس کا عملی زندگی میں اطلاق کرنا ہو یہ بالکل سائڈ ہو جائیں گے۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بسم اللہ میں لفظ بسم اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، الرحمن کیا ہے، رحیم کیا ہے۔ بس ایک شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو بس یہی سکھایا گیا ہے، یہی مان رہے ہیں بس کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا، انگلش میں بھی یہی بول دیتے ہیں۔ یہ نام، لفظ نام، اسم کا مطلب کیا ہے؟ نام۔ اتنی بڑی جو ہے غلطی کرتے ہیں یہ لوگ، اور قرآن کو اتنا سستا سمجھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب شیطان کے حلقہ احباب میں جاؤ گے تو پھر رحمان کی آیتیں کوئی وزنی نہیں رہیں گی آپ کے لیے، سستی سستی چیزیں رہیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا، جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کے اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو مومن ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ بے شعور، یہ دراصل خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں، مومنوں کو نہیں دھوکہ دیتے۔ ہاں اس سے مومنوں کا نقصان ضرور ہوتا ہے، مومن ان پر اعتماد کرتے ہیں اپنا بندہ ہے اگر، لیکن یہ اپنی پوری جمعیت لوگوں مومنوں کی جمعیتوں کو جمع کرتا ہے، طاقتیں صلاحیتیں جمع کرتا ہے، کرنے کے بعد اپنے شیطان کے پاس لے جاتا ہے۔ دیکھو میں نے ووٹ بینک بنایا آپ کا، ایک گھسا پٹا شیطان اس کو کیا دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیتا، اپنا تھوڑی نجاستیں اس کے اندر منتقل کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے اور پھر بھیج دیتا ہے۔ یہ راکٹ کی طرف پھر آ جاتا ہے، پھر اس وہم میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ شیعہ ہے، وہ علی کا ماننے والا ہے، وہ غدیر کا ماننے والا ہے، اور کہتا ہے میں غدیری ہوں۔ آپ غدیری نہیں ہیں میری جان، آپ غدیری نہیں ہیں، آپ غدیری نہیں ہیں۔ اس وہم میں اگر مبتلا ہوگی، اس بنیاد پر آپ غدیری ہو، تو آپ صرف سوچنے سے اگر غدیری بنتا تو سوچنے سے میں بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاتا۔ میں بھی کہہ دیتا کہ میں سوچ دوں اپنے ذہن میں کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا، ٹھیک ہے بات مجھے مانو۔ کون مانے گا؟ کوئی بیوقوف مانے گا آپ کو؟ سوچنے سے اگر کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں بنتا، سوچنے سے اگر کوئی صرف خیال کرنے سے کوئی بندہ ڈاکٹر نہیں بنتا، انجینئر نہیں بنتا، یہ
اس اتنی بڑی پوسٹ میں کیسے یہ آ جاتا ہے کہ خود کو شیعہ قرار دے؟ شیعہ تو عالم اسلام کا ہراول دستہ ہے. اس دستے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انتصاب کو مانتا ہے، انتخاب کو نہیں مانتا. وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو مانتا ہے. اس کا مولا آج فقہا ہے، وہ جو سائن لنفس ہیں، مطیع لامر مولا ہیں، حافظ لدین. یعنی یہ جو خصوصیات بیان ہوئی، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان کی کہ اس کو مولا بنانا ہے آپ نے، ہمارے باپ. آپ کا مولا کیسا ہے ذرا؟ اس کو تو یہی پتہ نہیں کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، روزہ بھی کوئی چیز ہے. اس کو قرآن پڑھنی نہیں آتی، اس کو قرآن کی قرأت نہیں ہے سمجھ آتی. باقی سمجھنا جاننا یہ ساری چیزیں تو دور کی بات. پھر کہیں کہ بھائی میں پھر بھی شیعہ ہوں اور غدیری ہوں. ایسے بندے کو کہنا چاہیے آپ ذہنی مریض ہیں، مینٹلی اپسیٹ ہیں. سوچنے سے کچھ نہیں بنتا، عملی زندگی میں اتارنے سے بنتا ہے انسان.